غلاموں کو مارتے ہیں، غریبوں کو مارتے ہیں، اس کے ساتھیوں کو تنگ کرتے ہیں، اب اس کے گرد گھیرا تنگ کر دو۔ خانہ کعبے میں جانے سے روک دیا کہ نہیں جانے دینا۔ وہ جتنا جتنا روکتے تھے حضور کی ہمت اور جوان ہوتی تھی، ارادے اور مضبوط ہوتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام دین فطرت ہے، اور انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ جب کوئی بات اسے کہانی یا واقعے کے رنگ میں سمجھائی جائے تو وہ اسے جلدی پک کر لیتا ہے۔ اسی طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بعد آپ کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی تاکید کی، اور پھر آپ کے خلفائے کرام نے اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ ہمارا آج کا پروگرام آؤ کہانی سنیں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور آج ہمارا 5واں پروگرام ہے، اور ہمارے پروگرام کا موضوع 5 بنیادی اخلاق میں سے آخری خلق مضبوط عزم و ہمت ہے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے آج کے مہمان مکرم و محترم عبدالقدیر قمر صاحب ہیں۔ آپ مربی سلسلہ ہیں اور آج کل نور فاؤنڈیشن میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شرکاء میں فتین ہیں، عبداللہ ہیں، طلحہ ہیں اور راشد ہیں۔ تو مربی صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو آج کے موضوع کے بارے میں بچوں سے کچھ ہمارے ذکر واقعہ کریں۔ یہ ہے کہ مضبوط عزم اور ہمت، عزم کہتے ہیں ارادے کو، اور اگر ارادہ مضبوط ہو، عزم مضبوط ہو اور انسان ہمت بھی رکھتا ہو تبھی وہ منزلوں کو سر کر سکتا ہے، بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ جس انسان کا ارادہ متزلزل ہو جائے اور ہمت جواب دے جائے وہ تو 4 قدم نہیں چل سکتا، نہ وہ پڑھ سکتا ہے، نہ وہ کوئی کام کر سکتا ہے، کوئی اس کے سپرد کیا جائے کام وہ سر انجام نہیں دے سکتا، اگر وہ کھیلے گا بھی تو ناکام ہو جائے گا۔ لیکن اگر مضبوط ارادہ ہے اس کا کہ میں نے یہ کام کر گزرنا ہے، پھر وہ کر گزرتا ہے، کیونکہ اس نے ایک نیت باندھ لی، اس نے ایک ارادہ کر لیا۔ اور جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے آغاز سے لے کر آخر تک کتنے مضبوط عزم کے آپ مالک تھے، اور کیسی آپ کی ہمت تھی، داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں جب آپ نے سارے عرب کو بلایا، مکے والوں کو بلایا کہ آؤ بھائی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، کوہ صفا پہ حضور تشریف لے گئے اور ان سے یہ پوچھا بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو پہاڑ ہے جس کے اوپر میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو عنقریب تم پہ حملہ کرے گا، میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں مان لیں گے۔ کیوں مانیں گے؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہمیشہ ہی آپ سچ بولتے ہیں۔ حالانکہ مورخین لکھتے ہیں اگر کوئی بڑا لشکر کیا چھوٹا سا لشکر بھی ہوتا انہیں نظر آ جانا تھا، اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں غلطی کھا رہی ہیں، آپ سچ ہی بول رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے، اور اب تمہاری فلاح کامیابی اسی میں ہے کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ اور ایک اللہ کو مان لو۔ یہ جب حضور نے پیغام دیا ہے تو بہت ہی دل شکن ان کا جواب تھا، ہمت توڑ دینے والا تھا۔ سب ہنسی مذاق اڑانے لگے، اور ابو لہب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تیری ہلاکت ہو، کیا اس بات کے لیے تو نے ہمیں بلایا؟ اور سارے بھاگ گئے وہاں سے، سب ٹھٹھے لگاتے بھاگ گئے۔ لیکن حضور کی ہمت دیکھیں، گھبرائے نہیں کہ میں کیسے کام کر سکوں گا، بلکہ آپ نے مسلسل پھر رابطے کرنے شروع کیے، ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، تین تین کر کے، اور اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اگر کوئی بات نہیں سنتا تو ان کو کھانے پہ بلائیں، کیونکہ جب انسان کسی کا کھانا کھاتا ہے تو کوئی تو شرم حیا ہوتی ہے کو بات سنتا ہے۔ تو ان کو کھانا پہلے کھلا دیا، لیکن وہ بھی ایسے عجیب لوگ تھے، جب حضور بات کرنے لگے سب بھاگ گئے۔ دیکھیں پھر بھی حضور کی ہمت نے جواب نہیں دیا، فرمایا کوئی بات نہیں، نہیں بات سنتے میں نے سنا کے چھوڑنی ہے۔ فرمایا علی پھر ان کے لیے انتظام کرو کھانے کا۔ اب حضور نے یہ کیا کہ پہلے بات سنائی، پہلے انہیں تبلیغ کی،
اور فرمایا دیکھو میں تمہارے پاس ایسی چیز لے کے آیا ہوں جو اس سے پہلے کوئی تمہارے پاس نہیں لے کے آیا، اور یہ سراسر کامیابی کا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے نا بات؟ لیکن پھر بھی انہوں نے بات سن لی ہے، لیکن مانا نہیں کسی نے، بلکہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے حضور نے فرمایا بتاؤ اس کام میں تم میں سے کون میری مدد کرے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جن کی عمر بعض 9 سال بعض 11 سال بتاتے ہیں، کمزور سے لڑکے تھے، تو کہا کہ حضور میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو سارے ہی ٹھٹھے لگانے لگ پے، سارے ہی ہنس پڑے کہ لو جی اتنا بڑا کام اور یہ بچہ ساتھ دے گا، دیکھیں گے کیسے کام ہوتا ہے۔ تو پھر بھی سب چلے گئے۔ پھر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ مسلسل ان لوگوں کو روکنا شروع کیا جو حضور تک آتے تھے، اور جو مان لیتے تھے ان پر سختیاں شروع کر دی، انہیں مارنا شروع کر دیا، انہیں گلیوں میں گھسیٹنا شروع کر دیا، ان پہ پابندیاں لگانی شروع کر دیں۔ لیکن حضور نے ہمت نہیں ہاری، یہاں تک ہوا کہ آہستہ آہستہ جب حضور ملتے گئے، لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہوتے گئے، محبت کی تعلیم، پیار کی تعلیم۔ تو ایک دن کیا ہوا، وہ لوگ اکٹھے ہو کے حضور کے چچا کے پاس گئے اور حضرت ابو طالب کے پاس، کہنے لگے دیکھو جی تمہارا یہ بھتیجا ہے، عجیب کام اس نے شروع کر دیا، یہ ہمارے خداؤں کو جہنمی بتا رہا ہے، ہمارے بڑوں کو غلطی خوردہ بتا رہا ہے، تو تم اس کو منع کر دو کہ یہ ایسی باتیں نہ کرے، کیونکہ ہم ہی نہیں یہ برداشت کر سکتے کہ ہم جن کو خدا مان رہے ہیں 360 ہیں، خانہ کعبے میں رکھے ہوئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد ان کو مانتے رہے، تو آج غلط کیسے ہو گئے، ہم اس کے کہنے پہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو حضرت ابو طالب نے حضور کو بلایا اور کہنے لگے کہ بھتیجے بات یہ ہے کہ آج قوم کے سردار میرے پاس آئے تھے، یہ باتیں انہوں نے کی ہیں، تو اس لیے تم چھوڑ دو یہ کام، یہ کیا بات ہوئی کہ ساری قوم کو مخالف کر لیا؟ تو حضور نے پتہ کیا جواب دیا، آپ دیکھیں حضور کے عزم، ہمت۔ فرمایا کہ چچا معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں، اگر یہ بات ہے تو آپ بے شک میرا ساتھ چھوڑ دیں، جہاں تک میری بات ہے تو اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ دائیں ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں، بائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں، تب بھی میں اس کام کو جو میرے خدا نے میرے سپرد کیا چھوڑ نہیں سکتا، یا تو میں کامیاب ہو جاؤں اس کام میں یا میری جان اس راہ میں قربان ہو جائے۔ یہ پرعزم ارادہ دیکھ کر، آپ کی ہمت دیکھ کر چچا نے بھی کہا ٹھیک ہے بھتیجے، جیسے چاہو کرو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پھر حضور یہ کرتے رہے، دن رات کرتے رہے، اور پہلے تو ساتھیوں کو تکلیف دیتے تھے، پھر انہوں نے حضور کی ذات کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا کہ چلو دوسروں کو مار پڑ رہی ہے نا، اپنے آپ پہ مار پڑے تو تب شاید یہ باز آ جائے، اب تو ہم غلاموں کو مارتے ہیں، غریبوں کو مارتے ہیں، اس کے ساتھیوں کو تنگ کرتے ہیں، اب اس کے گرد گھیرا تنگ کر دو۔ خانہ کعبے میں جانے سے روک دیا کہ نہیں جانے دینا۔ میں نے پہلے بتایا کہ لوگوں کو روک دیتے تھے آپ کی باتیں سننے سے، تو اب انہوں نے یہ کیا کہ 2 آدمیوں نے اپنا ایک پروگرام بنا لیا، ابو جہل نے اور ابو لہب نے، اور انہوں نے ڈیوٹی لگا لی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، تو ہم میں سے ایک ساتھ ساتھ جایا کرے گا۔ چنانچہ جب حضور باہر نکلتے، کسی سے بات کرنے لگتے، تو ان دونوں میں سے جو بھی بدبخت ساتھ ہوتا تو وہ ایک تو حضور کو تھپڑ مارتے وہ، اور پھر ان لوگوں سے کہتے کہ دیکھو یہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہم اس کو زیادہ جانتے ہیں، بالکل جھوٹا ہے، کوئی بات نہ اس کی سنیں۔ لیکن ان کے اس کام نے بھی، ان کبھی حرکتوں نے بھی حضور کے ارادے کو متزلزل نہیں کیا، آپ کی ہمت کو توڑا نہیں، بلکہ جیسے غالب کہتا ہے کہ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، وہ جتنا جتنا روکتے تھے حضور کی ہمت اور جوان ہوتی تھی، ارادے اور مضبوط ہوتے تھے۔ چنانچہ حضور نے کہا اچھا اگر یہ شہر والے نہیں سنتے کوئی بات نہیں، طائف چلتے ہیں، وہ بھی شہر میں ایک بڑا بازار ہے، قریب ہے مکے کے، وہاں جا کے پیغام سناتا ہوں۔
تب بھی ہم تیری بات نہیں سنیں گے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم انکار کر کے کسی عذاب میں گرفتار ہو جائیں، اور اگر تو جھوٹا ہے تو ہم جھوٹوں کے منہ ہی نہیں لگنا چاہتے۔ اور باقی دو نے سننے سے انکار کر دیا، بلکہ شہر کے جو اوباش تھے، گنڈے تھے، گندے لوگ تھے، ان کو پتھر دیے کہ چلو بھائی تم مارو ان کو۔ 3 میل تک مسلسل وہ سنگ باری کرتے رہے، پتھر مارتے رہے، اور حضور کے سر سے لے کر پاؤں تک خون ہی خون تھا، جوتیوں میں بھی جم گیا، چلنا مشکل۔ حضور بیٹھ جاتے تھے تو وہ بغلوں میں ہاتھ دے کے اٹھا لیتے تھے اور چلاتے تھے، پھر پتھر مارتے تھے۔ خیر اسی حالت میں حضور ایک باغ میں پہنچے۔ باغ کے مالکوں نے جب یہ صورتحال دیکھی ان کو بھی ترس آ گیا۔ انہوں نے اپنے ایک غلام کو بھیجا کہ جاؤ یہ انگور جا کے انہیں دے دو۔ جب وہ انگور لے کے آئے تو حضور نے بسم اللہ پڑھی، تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں، کیونکہ یہاں تو بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور نے اس سے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو نینوا کا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا تم میرے بھائی یونس بن متا کے علاقے کے ہو۔ تب وہ حضور کے سر سے گرد وغیرہ جھاڑنے لگ گیا، حضور کے پاؤں دبانے لگ گیا، بوسہ دینے لگ گیا، اور یہ نظارہ وہ دوسرے بھی دیکھ رہے تھے۔ لیکن یہاں یہ دیکھنے والی بات ہے کہ 3 میل تک پتھر کھاتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اس ہمت نے جواب نہیں دیا کہ میں نے خدا کا پیغام پہنچانا ہے، اس سے نہیں رکے۔ وہ اپنا عزم جوان نہیں رکھا ہے کہ میرے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے، کیا ہونے والا ہے، اس کو میں پیغام دوں گا، یہ بھی یہاں سے اٹھا دیں گے، نکال دیں گے، یہ بھی گالیاں دیں گے، تکلیف دیں گے، اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ بلکہ وہ جو کسی شاعر کا شعر ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، متلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو حضور نہیں گھبرائے اور پیغام پہنچا دیا۔ تو حضور کی ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ دشمن نے سختی کر کے، مشکلات میں مبتلا کر کے، ظلم کے پہاڑ توڑ کے آپ کے ارادوں کو توڑ دیا ہو، کمزور کر دیا ہو، ختم کر دیا ہو۔ یہ کبھی نہیں ہوا۔ یہ حضور کی ساری زندگی کا ہے، اور یہی جذبہ تھا جو آگے پھر حضور نے صحابہ کے اندر بھی بھر دیا تھا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی کا ہی واقعہ ذکر کرتا چلوں، صحابہ پہ پھر انشاءاللہ بات آگے لے کے جاتے ہیں۔ غزوہ خندق کا واقعہ تھا، بالکل ایک مایوسی کی سی کیفیت تھی کہ کفار نے چاروں طرف سے مدینے کو گھیرا ہوا ہے، اور اس وقت خدا کا نبی جو ہے وہ شام کی اور یمن کی اور دمشق کی کنجیاں صحابہ میں بانٹ رہا ہے۔ صحابہ اس وقت سوچ رہے ہیں کہ سامنے جو 12-13 ہزار کا لشکر، بعض روایتوں میں 20 ہزار کا لشکر ہے، اس سے کیسا سامنا کریں؟ تو خدا کا نبی ان کو بتا رہا ہے کہ یہ لشکر تو کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگ شام فتح کرو گے۔ یعنی ارادہ اتنا مضبوط تھا کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ یہ عبداللہ راشد مجھے بتا رہا تھا، میں نے کوئی واقعہ سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تیار کیا ہوا، تو راشد سنائیں گے واقعہ؟ جی، ایک جنگ کے موقع پر کفار نے سخت حملہ کیا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس سے شدید نقصان پہنچا تھا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں تنہا کھڑے رہ گئے تھے، اور بجائے اس کے کہ آپ خاموش رہتے، آپ کفار کو للکار رہے تھے کہ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، یعنی میں خدا کا نبی ہوں، کوئی جھوٹا شخص نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی وہ اس وقت ہمیں غزوہ حنین کا واقعہ ہے کہ کس طرح لوگ جو تھے، یعنی صحابہ بتاتے ہیں کہ گھوڑے واپس مڑ گئے تھے۔ ہاں نہیں، وہ ہوا یوں کہ چونکہ انہیں تو لقا کہا جاتا ہے، جی، نئے نئے لوگ جب مکہ فتح ہوا ہے اور وہ بھی سارے مسلمان ہو گئے، نوجوان تھے۔ پہلے مسلمان تھوڑے تھوڑے ہوتے تھے جب جنگوں میں جاتے تھے، اس میں وہ بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ تھے۔ تو انہوں نے کہا آج پتہ لگے گا، آج تو جیت ہماری ہی ہے۔ تو نوجوان تھے، خون تھا، تو ادھر سے انہوں نے یہ کیا ہوا تھا حنین والوں نے کہ اپنے جنگجو پہاڑی درے کے دونوں طرف چھپا دیے تھے، تیر انداز، تاکہ جو ہی لشکر درے میں داخل ہو تو تیروں کی بچھاڑ ہو جائے۔ چنانچہ یہی ہوا ہے، جب وہ داخل ہوئے ہیں نوجوان، تیروں کی بچھاڑ ہوئی، تو ابھی ان کی وہ تربیت نہیں تھی،
تو وہ واپس بھاگے ہیں. تو جانور کا یہ ہوتا ہے ایک بھاگے سب بھاگ پڑتے ہیں. تو جو دوسرے سوار تھے وہ بھی, ان کی سواریاں بھی بھاگ کھڑی ہوئی ہیں. تب خدا کا نبی اکیلا میدان میں کھڑا ہے اور بالکل ہمت نہیں ہارتا. بڑی شجاعت, بڑی بہادری, بڑی جرت ہے, اور فرما رہا ہے انا نبی لا کذب. دیکھو اگر تمہیں اس بات کا دکھ ہے کہ میں نبی ہوں تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ پھر بھی میں تمہارا مجرم, میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں, ان کو چھوڑ دو, میری طرف آؤ. اور اگر عبد المطلب کے خاندان سے کوئی ہے تو پھر انا ابن عبد المطلب, عبد المطلب کا بیٹا میں ہوں. تو گویا سارا بوجھ اپنے اوپر لے لیا اور صحابہ کو بچانے کی کوشش کی ہے. بڑی ہمت ہے, داد دینے کو اور درود پڑھنے کو دل کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو صحابہ پہ کوئی بات, صحابہ ہاں, پہ وہ میں عرض کرنے لگا تھا کہ صحابہ بھی کوشش کرتے تھے کہ ہمارا آقا جب پیغام پہنچا رہا ہے تو ہم بھی پیغام پہنچائیں. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ جو بڑے بڑے سردار ہیں کفار کے, وہ خانہ کعبے میں بیٹھے ہیں, کوئی اپنی میٹنگ کر رہے ہوں گے, کوئی اور منصوبہ بنا رہے ہوں گے تنگ کرنے کا. تو نوجوان صحابہ تھے, انہوں نے کہا آج ان کو بھی پیغام پہنچانا چاہیے. کون جائے گا بھائی؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا میں جاتا ہوں. تو ساتھی کہنے لگے یار تم کمزور سے ہو, تم نہ جاؤ, کوئی اور جاتا ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں, آج تو مجھے ہی جانے دے. چنانچہ وہ گئے, وہ اپنی باتوں میں لگے تھے, انہوں نے جا کے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا. آواز بہت اچھی تھی, بلند آواز سے پڑھ رہے تھے. تو پہلے تو انہوں نے توجہ نہیں دی, پھر آخر کسی نے کہا ہو یہ تو وہ کلام پڑھ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا ہے. بس پھر کیا تھا, پکڑ لیا, مارنا شروع کیا, لو لہان کر دیا. جب انہوں نے چھوڑا تو واپس ساتھیوں میں آئے, کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں پہلے ہی منع کرتے تھے, تم کمزور سے تو ہو, تم نہ جاؤ, دیکھو انہوں نے تمہاری کیا گت بنائی ہے. فرمانے لگے نہیں, مجھے آج جتنا مزہ آیا نا قرآن سنانے کا کبھی نہیں آیا, اور تم کہو تو میں کل بھی جا کے سنانے کو تیار ہوں. کیسی ہمت مردانہ ہے, کیسی جرت ہے. میں حضرت ابو بکر جی تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بتا دوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ نے ایک لشکر تیار کیا تھا حضرت اسامہ بن زید کی رضی اللہ قیادت میں. عنہ. ہاں جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, وہ لشکر مدینہ سے باہر تیار تھا, صحابہ واپس آ گئے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو جو پورے عرب کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے. کئی مسلمان علاقے پورے کے پورے سرداروں سمیت مرتد ہو گئے, مدینہ پہ حملے کی تیاریاں ہونے لگیں. تو اس وقت حضرت ابوبکر تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کو کہا کہ تم اپنا لشکر لے کر جاؤ اور جو کام تمہیں کہا ہوا ہے وہ کرو. تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ حضرت ابوبکر تعالیٰ عنہ کو, جو اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے, کہ حضور اس طرح تو بہت خطرہ پیدا ہو جائے گا, اتنے سارے جو ہمارے صحابہ ہیں وہ دوسری جنگ پہ چلے جائیں گے, مدینہ کو اتنا خطرہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو آقا ہمیں حکم دے گیا ہوا ہے, اور اس کے بعد ان کا عزم اتنا مضبوط تھا, یعنی انہیں یقین تھا کہ جو ہمارے آقا ہمیں کام دے گئے ہوئے ہیں وہ ہو کر رہے گا, اور یہ جو باہر کے خطرات ہیں یہ ہمارے آقا کے عزم کو ختم نہیں کر سکتے. یعنی وہ ایک عزم ہی تھا جس نے حضرت خالد بن ولید کو چند ہزار صحابہ اور مسلمانوں کے ساتھ فارس کی سلطنت سے ٹکرانے پہ مجبور کر دیا تھا. دنیا کی, جیسے آج کل آپ دیکھتے ہو کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے, تو اس وقت دو سپر پاورز ہوتی تھیں, ایک فارس تھی اور ایک شام تھی. شام ہی نام آتا ہے اس کا, روم, اور روم. کیسر شام اور اس کا ہیڈ کوارٹر تھا, کیسر و کسرا کے نام سے, یعنی ان کے جو دونوں بادشاہ تھے ان کے نام مشہور ہیں. تو چند ہزار مسلمانوں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ فارس کے لشکر سے جا ٹکرائے, اور وہ لوگ ہنستے تھے کہ یار اتنے سے تو عرب کے لوگ ہیں, ان کو تو ہم ایک لڑائی میں ختم کر دیں گے. لیکن وہ ایک لڑائی ہارتے رہے, دوسری لڑائی ہارتے رہے, اور یہاں تک کہ پورا فارس جو تھا وہ آہستہ آہستہ چند سالوں کے اندر, لیکن میرے خیال 5 سال یا 6 سال کا عرصہ تھا جس کے اندر پورا کا پورا فارس کا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. پھر وہی حال روم کی سلطنت کا ہوا. وہ لوگ بھی ہنسی ٹھٹا کرتے تھے, ادھر مسلمان جو تھے ان کا عزم اتنا مضبوط تھا کہ انہیں پتا تھا کہ ہم نے یہ فتح کرنا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی. اصل بات یہی ہوتی ہے کہ انسان کا عزم اتنا مضبوط ہو کہ اس کے ارادے خود بخود جو ہیں وہ ان کی پیروی کرنا شروع کر دیں. باقی پھر یہ بات آگے بھی چلتی رہی. ہمارے مربی صاحب واقعات آپ کو ابھی بتائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, جیسے آپ بات کر رہے ہیں وہ صرف حضرت خالد بن ولید ہی نہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص جو فاتح ایران ہیں, کمال کر دیا انہوں نے. حضرت ابو عبیدہ ہیں, اور حضرت خالد بن ولید تو ہیں ہی.
یعنی تھوڑے تھوڑے لشکر ہیں ان کے، اور آگے سے مسلسل یہ تو چونکہ تھوڑے لوگ ہوتے تھے ان کے علاقوں میں گئے ہوتے تھے، وہ کئی کئی گنا زیادہ آپ لوگ ان سے لشکر ہوتے تھے مسلمانوں سے، پھر وہ بدل بدل کے آتے تھے، ہر روز ایک نیا لشکر آ رہا ہے، لیکن 3 دن بعض دفعہ یا اس سے بھی زیادہ مسلمانوں کا ایک ہی لشکر لڑ رہا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، مسلسل لڑ لڑ کے انسان تھک جاتا ہے، کام کر کر کے مسلسل اگر ہو بوجھ، پھر سفر بھی کرنا، گھوڑوں کا سفر، کھانے کو کم، کام زیادہ، تو آگے دشمن کے ارادے بڑے پختہ تھے کہ آج ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو میں سمجھتا ہوں تمہارے جسم تھک چکے ہیں، لیکن تمہاری روحیں جوان ہیں، تمہاری روحیں نہیں تھکیں، اس لیے آج تمہارے جسم نہیں لڑیں گے، تمہاری روحیں لڑیں گی۔ اور ایک جملہ انہوں نے عجیب کہا کہ دیکھو آج میدان جنگ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھیں گے کہ میرے جوان کیا کر رہے ہیں۔ چنانچہ صبح مسلمان لڑائی میں اترے ہیں، اور خدا کے فضل سے جو لڑائی کئی دن سے جاری تھی، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، ایک ہی دن میں فیصلہ ہو گیا اس کا۔ اور مسلمانوں کی 90% زیادہ لڑائیاں ایسی ہوتی تھیں جس میں ان کی تعداد کفار کے لشکر سے آدھی بھی نہیں ہوتی تھی۔ آدھی بھی نہیں۔ جنگ یرموک جو ہے وہ تاریخ اسلام کی بہت بڑی جنگ ہے، روم کی سلطنت کے ساتھ ہوئی تھی، اور وہ روم کی سلطنت کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد اس میں بعض روایات کے مطابق زیادہ سے زیادہ 40,000 تھی، اور روم کا جو لشکر تھا وہ 1.5 لاکھ سے زائد افراد پہ مشتمل تھا، اور انہی کے علاقے میں، یعنی مسلمان ان کے علاقے میں تھے، ان کو اپنے علاقے کی ہر سہولت میسر تھی، ان کی صفیں بنتی ہیں۔ تو مسلمانوں کی جو فوج تھی اس میں کہتے ہیں 2 صفیں ہوتی تھیں، یعنی ایک بندہ کھڑا ہے اس کے پیچھے صرف ایک بندہ ہوتا تھا، اور جو کفار کا لشکر تھا اس میں ایک بندے کے پیچھے 7 آدمی کھڑے ہوتے تھے۔ وہ ایک تھکتا تھا دوسرا لڑنے آ جاتا تھا، دوسرا تھکتا تھا تیسرا آ جاتا تھا، مسلمان ایک ہی ہوتا تھا، لڑتا جاتا تھا، لیکن اس کا عزم تھا، اس کی ہمت تھی جو اس کو فتح سے ہمکنار کرتی تھی۔ یعنی اگر دیکھا جائے دنیاوی زاویے سے دیکھا جائے تو کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ اتنے تھوڑے سے لوگ تھے وہ اس قدر ترقی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بلند چیز ہوتی ہے کہ اس کا عزم کتنا مضبوط ہے، اس کی ہمت کتنی مضبوط ہے۔ وہ حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ عنہ جو واقعہ ہے کمال ہے، وہ بھی حضور نے فرمایا تھا جب اسپین جا رہے تھے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث، اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے کہ مجھے طارق کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، کیا تمہیں بھی آ رہی ہے؟ تو یہ حضرت طارق بن زیاد یہ بربر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ جب گئے ہیں اسپین کے ساحل پر، صرف 12,000 اور راڈرک کی فوج جو بالمقابل تھی 1 لاکھ، اندازہ کریں کتنی زیادہ ہے، 8 گنا بنتی ہے، 8 گنا سے بھی زیادہ، 8 گنا۔ تو انہوں نے کشتیاں جلا دی، بعض ساتھی گھبرا گئے کہ آگے تو دشمن ہے، پیچھے سمندر ہے، اور بھاگنے کا راستے بھی مسدود ہو گئے، اب کیا کریں گے؟ تو حضرت طارق بن زیاد نے پھر وہاں ولولہ خیز خطاب فرمایا، ان کا دیکھو اب کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، یا سمندر میں ڈوب جاؤ، یا دشمن کے ہاتھوں مارے جاؤ، یا پھر ان کا علاقہ فتح کر لو۔ چنانچہ پھر لڑائی ہوئی ہے اور 12,000 نے 1 لاکھ کو شکست دے دی، اور پھر پورا ملک کے لیے راستے کھل گئے اور اسپین پورا ملک فتح ہو گیا۔ تو یہ عزم اور ہمت ہے دراصل جو آگے بڑھاتی ہے۔ یہی بات پھر چلتی رہی، اور پھر آپ کے عاشق صادق حضرت مسیح علیہ السلام کا زمانہ آیا، آپ کو کیا کیا تکالیف نہیں پہنچائی گئیں، لیکن وہی عزم و ہمت تھا۔ مثلا آپ کا ایک جو خاص جملہ تھا کہ میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں ہے، یعنی آپ نے جماعت کو پیغام دیا تھا کہ بھول جائیں کہ آپ کبھی ناکام ہو سکتے ہیں، آپ نے ہر جگہ کامیاب ہونا ہے۔ یہ طلحہ جو ہے حضرت رسول السلام کی سیرت کا واقعہ اختیار کر کے آیا ہوا ہے، طلحہ سنائیں گے آپ؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ ایک دن وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے ان کے اوپر حملہ کیا، گرانے کی کوشش کی، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کھڑے رہے۔ اس کے بعد پھر خدام نے چاہا کہ اس کو مارنا چاہا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ چھوڑ دو، بیچارہ معذور ہے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کے منصب پر قبضہ کر لیا۔ لاہور میں حضور جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو وہ آیا ہے بھاگ کے اور جفا مار کے حضور کو گرانا چاہے، تو حضور گرے تو نہیں ہیں، اور اس کو علیحدہ کر دیا خدام نے،
اور مارنا بھی چاہا، حضور نے فرمایا نہیں سے کچھ نہیں کہنا، بلکہ بعد میں حضور پلٹ کے پیچھے دیکھتے رہے کہ کہیں یہ نہ ہو میں آگے چلا جاؤں اور وہ اس کو مارے۔ دوسرا ایک عزم و ہمت کا ایک ہوتا تھا پہلو کہ کوئی نقصان ہو جائے تو اس پہ زیادہ تکلیف کا احساس نہیں کرتے تھے، یعنی اگر نقصان ہو جائے تو اس پہ زیادہ پریشان نہیں ہوتے تھے، وہ پریشانی بھی جو ہوتی ہے وہ انسان کے ارادے کو خراب کر دیتی ہے۔ ایک عبداللہ واقعہ سنائے گا، کیا نقصان ہوا تھا عبداللہ حضرت مسلم موعود سے؟ مائک میں بیٹا۔ حضرت خلیفہ مسیح الثانی نے کھیلتے کھیلتے اندر آئے اور آپ کے کچھ ضروری کاغذات جلا دیے تھے، مگر حضرت مسیح علیہ السلام نے بہت پیار سے کہا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے اور بہتر لکھنے کی توفیق دے گا۔ ٹھیک ہے، وہ حضور ایک مضمون لکھ رہے تھے اور حضور کو بڑا ناز تھا اس کی فصاحت اور بلاغت پر، اور لکھ کے حضور کا طریقہ کار یہ تھا کہ سائڈ پہ رکھتے جا رہے تھے۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ اندر آئے ہیں، بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ بچہ بچہ ہوتا ہے، خواہ اس نے آئندہ چل کے نبی بننا ہو۔ تو انہوں نے وہ کاغذ پکڑے ہیں، ماچس نکال لی اور اس کو آگ لگا دی، وہ سارے جل گئے۔ اب حضور مضمون لکھ رہے ہیں، تو جو مضمون لکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مضمون کی ترتیب قائم رکھنے کے لیے بعض دفعہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پہلے میں کیا لکھا ہوں۔ تو جب دیکھا تو وہ سارے کاغذ جلے۔ اب گھر والے پریشان تھے، پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی، حضور ڈانٹیں گے، لیکن حضور نے کچھ نہیں فرمایا، فقط اتنا ہی فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر مضمون سمجھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھائے پھر کہ حضور کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ اور یہ صرف یہ واقعہ نہیں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کوئی کہہ سکتا ہے اپنا بیٹا ہے کچھ نہیں کہا، لیکن حضور نے ایک دفعہ بڑے ہی اہم خط دیے حافظ حامد علی صاحب کو، بڑے ضروری تھے کہ بھئی ڈال کے آنے ہیں۔ کچھ وقت گزرا، ایک دن حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ چند خطوط لے کے آئے اور حضور سے فرمانے لگے کہ ابو میں نے یہ خط دیکھے، یہ مجھے ملے ہیں کوڑے والی ٹوکری سے۔ تو حضور نے دیکھے وہ، تو حافظ احمد علی صاحب کو بلایا اور کہا یہ خط تو میں دیے تھے، اور کچھ نہیں فرمایا، صرف یہ کہا کہ لگتا ہے آپ کو نسیان ہو گیا۔ انتہائی اہم خط تھے، بھیجے بھی جانے تھے، لیکن حضور سمجھتے اس میں بھی کوئی مصلحت ہے، ورنہ آپ دیکھیں گھروں میں تھوڑا سا نقصان ہے کیا ہوتا ہے پھر، ٹھیک۔ لیکن حضور کا یہ حوصلہ تھا۔ بلکہ ایک دن اس سے بھی دلچسپ بات ہوئی، برتن لائے ہوئے تھے، چینی کے برتن تھے، نئے ہی آئے، اور گھر میں جو کام کرتا تھا بارچی، اسے کہا بھی چائے بنا کے لے آؤ۔ اب وہ چائے بنا کے لا رہا ہے، اس کا پاؤں اوپر نیچے ہو گیا، کیا اسے ہوا ہے، وہ برتن گر کے نیچے اور ٹوٹ گئے۔ تو کسی نے کہا حضور اس نے تو برتن توڑ دیے ہیں۔ حضور نے صرف ایک جملہ اسے مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو جب وہ کپ اور پرچیں ٹوٹی تھی ان کی آواز کتنی اچھی تھی، اور کچھ نہیں فرمایا۔ یعنی حیرت انگیز حضور کی یہ ہمت کی داد دینی پڑتی ہے، حوصلے کو بھی، کہ آپ گھبراتے نہیں ہیں، ہمیشہ اس میں سے خیر کا پہلو دیکھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ ہو گیا، اس سے بڑے نقصان سے بچ گئے ہیں۔ ایک دفعہ گھر کی سیڑھیوں کو آگ لگ گئی اور پھر بجھا بھی دیا گیا، حضور کو بتایا گیا، حضور نے فرمایا اس پہ بھی شکر کرنا چاہیے کہ ہم ایک بڑے نقصان سے بچ گئے ہیں۔ تو ڈانٹ ڈپٹ یہ نہیں، حضور تو دل پیار سے جیتے تھے، اور یہی اصل میں آپ کی ہمت تھی، یہی آپ کا ارادے تھے کہ کوئی بھی چیز، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی آپ کی مخالفت کر دے، کوئی آپ کے خلاف بول دے، وہ آپ کو آپ کے مقصد میں ناکام نہیں کر سکتا۔ ایک مولوی آ جاتا ہے، وہ بد زبانی شروع کر دیتا ہے، گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے، تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تو سن رہے ہیں، اور حضور کی عادت مبارک تھی وہ پگڑی کا جو شملہ ہوتا ہے منہ کے آگے رکھا اور سن رہے ہیں۔ چپ کیا، کہا مولوی صاحب کچھ اور فرمانا ہے؟ تو وہ مولوی صاحب، آپ چپ کر جانا چاہیے تھا، لیکن عجیب بات ہے، وہ مولوی تھا نا، مولوی عام باشد کے چپ نہ شبد کہتے ہیں، مولوی وہ ہوتا ہے جو چپ نہ کرے، وہ پھر گالیاں شروع ہو گیا۔ پھر چپ کیا تو حضور نے فرمایا کچھ اور فرمانا ہے، وہ پھر شروع ہو گیا۔ خیر حضور اندر تشریف لے گئے، اور بعد میں اس نے ایک رکا لکھا کہ مجھے تو دراصل پیسوں کی ضرورت تھی۔ اب دیکھیں کیا کرنا چاہیے تھا حضور کو، لیکن حضور کی یہ ہمت ہے، سب کچھ سننے کے باوجود حضور نے اندر سے 25 روپے بھجوا دیے۔ اور حضور فرماتے ہیں، بہت ہی چھوٹی سی عبارت حضور کی بڑی اہم میں نے لکھ کے لایا ہوں، حضور فرماتے ہیں میں اپنے نفس پر اتنا قابو رکھتا ہوں، اور خدا تعالیٰ نے میرے نفس کو ایسا بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 سال بھر میرے سامنے
میرے نفس کو گندی گالیاں دیتا رہے، آخر میں وہی شرمندہ ہوگا، یعنی مجھ پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا، میرے قدم نہیں اکھاڑ سکے گا، میری ہمت کو وہ توڑ نہیں سکتا، کیونکہ میرے کام اور ہیں، میں تو گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں اور دکھ پا کے آرام دیتا ہوں۔ اور یہی وہ عزم تھا دراصل جس نے جماعت کو 1 سے 20 کروڑ میں بدلا ہے اور قادیان کی ایک بستی کو ہزاروں لاکھوں بستیوں میں تبدیل کر دیا۔ اچھا جی، تو کوئی بات پوچھنی ہو فتیم کو، بات پوچھنی پوچھو۔ انکل کیا آپ اسیران راہ مولا رہے ہوئے ہیں؟ ہاں، بچوں کو میں نے تھوڑا سا بتایا تھا کہ آپ کے مین آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو الحمدللہ کچھ عرصہ اسیر راہ مولا رہنے کی توفیق ملی ہے، تو اس بارے میں تھوڑا سا بچوں کو بریف کریں کہ کیا واقعہ تھا ہلکا سا، اور یہ جو خلق ہے مضبوط عزم و ہمت، اس نے آپ کو کیا؟ اصل میں ہمارے جتنے بھی اسیر ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں یا لوہے کے زیور پہنتے ہیں، یہ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہی سیرت کا ایک عکس ہے جو تھوڑا بہت ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، ایک صاحب آتے ہیں کہتے ہیں حضور وہ مجسر نے تو آپ کو سزا دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ حضور فرمانے لگے کوئی بات نہیں، لوگ دنیا کی خاطر زیور پہن لیتے ہیں، اگر سونے کے کنگن پہن لیتے ہیں، ہم خدا کی خاطر یہ لوہے کے کنگن پہن لیں گے؟ لیکن پھر بڑے جوش سے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، میں خدا کا شیر ہوں، وہ خدا کے شیر پر ہاتھ ڈال کر تو دیکھے۔ تو آج جو ہم بھی لوہے کے کنگن پہنتے ہیں یہ دراصل انہی الفاظ کی برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے، وہی طاقت پیدا کرتا ہے، وہی جرت دیتا ہے، اور کوئی چیز بھی کسی احمدی کے اس ارادے کو توڑ نہیں سکتی۔ میرا واقعہ بھی یہ ہوا کہ شیخو پورے میں مولوی آ گئے گھر میں میرے سسرال کے، اور میں وہاں گیا ہوا تھا، ان سے بات چیت ہوئی، اور یہ خدا کی تقدیر ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے طفیل اللہ تعالیٰ ہماری بھی نصرت اور تائید فرماتا ہے، اور جب مولویوں کو آتا کچھ نہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ کیس کر دیتے ہیں۔ تو 295 پہلے انہوں نے لگائی 298 یہ ہے مذہبی دہشت گردی، 10 سال اس کی سزا ہے، اور یہ 88 سے لے کر 96 تک یہ کیس چلتا رہا۔ 96 میں انہوں نے درخواست دے دی کہ نہیں توہین رسالت کا کیس ان پہ ہونا چاہیے، یہ لمبی دلچسپ داستان ہے، بہرحال 295 ہو گئی، پھر ہمیں 1 نومبر 97 کو سزا ہو گئی، عمر قید۔ میں تھا، میرے ساتھ 2 میرے انلاز تھے، میری بیوی کے بھائی، تو اور 50 ہزار روپے جرمانہ بھی ہو گیا۔ تو بظاہر تو میں نے دیکھا ہے، عدالتوں میں جاتا رہا ہوں، وہ 2 سال سزا سن کے بھی بعض بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، لیکن جب انہوں نے سزا سنائی اور کہا 50 ہزار روپے جرمانہ بھی، اور اگر آپ نے جرمانہ نہ دیا تو پھر 2 سال اور بھگتنی پڑے گی، تو میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ جو 25 سال بھگت لے گا عمر قید، وہ 2 سال اور نہیں بھگت سکتا، 50 ہزار کیوں ضائع کرنے، 1.5 لاکھ روپیہ کی۔ خیر وہ اٹھ کے اندر چلا گیا۔ تو میں نے وہیں جو ریڈر تھا اس سے کاغذ قلم پکڑا، حسن صاحب کو لکھا خط کہ حضور آج ہم عدالت میں حاضر ہوئے تھے، اور جرم تو ہمارا یہی ہے، اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، تو اب ہم جا رہے ہیں جیل میں، تو حضور دعا کریں۔ اور ساتھیوں نے بھی لکھا، تو حضور کے جواب بڑی جلدی آ جاتے تھے۔ حضرت صاحب کا جواب موصول ہوا، حضور نے فرمایا کہ مجھے آپ کے رد عمل کا پتہ لگا ہے، تو جس ہمت کا آپ نے ثبوت دیا ہے مجھے آپ سے یہی توقع تھی، اور باقی میں آپ کو کیا سمجھاؤں، آپ خود مربی ہیں، آپ سمجھتے ہیں سارے حالات کو۔ اس کے بعد بھی حضرت صاحب کے خط آتے رہے، لیکن بالکل کوئی اداسی نہیں تھی۔ وہ اس وقت کی ریکارڈنگ موجود ہے، وہ لوگ جو موجود تھے وہ دیکھ رہے تھے، ہم تو ہنس رہے تھے، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی رات چونکہ 1 نومبر تھا، تو ہمیں پورا پتہ تھا، کیونکہ ساری کارروائی ہمارے سامنے تھی کہ ہم نے بری ہو جانا ہے، اس لیے ہم اسی طرح سمپل لباس میں گئے ہوئے تھے تینوں ہی۔ تو 1 نومبر سردی ہوتی ہے اچھی خاصی، اور کمرہ چھوٹا سا، اور ادھر اس کے وہ کھڑکیاں لگی ہوئی جس میں وہ سلاخیں لگی ہوتی ہیں، جالی بھی نہیں ہوتی، دروازہ ہے ادھر بھی وہ جالیاں وہ نہیں ہیں، صرف وہ سلاخیں لگی ہوئی ہیں، اور اوپن ہوا آ رہی ہے، اور ننگا فرش، اور ہم تینوں پہلی رات جو ہے ہم نے وہاں گزاری ہے۔
لیکن کوئی چیز ہماری ہمت کو توڑ نہیں سکی. بلکہ اس میں دلچسپ بات ہوئی، سزا سے پہلے وہ مولویوں نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا. وہ کہتا ہے کہ آپ ہم سے لاکھ لاکھ روپیہ لے لیں اور مسلمان ہو جائیں تو ہم کیس واپس لے لیں گے. تو میں نے کہا اگر ایمان اتنا ہی سستا ہے تو آپ ہم سے 1.5 لاکھ روپیہ لے لیں اور آپ احمدی ہو جائیں. تو وہ جو آدمی آیا تھا، محمد حسین تھا اس کا نام، پیغام لے کے آیا تھا، جو واپس جا رہا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی. میں نے پھر اس کو پیغام بھیجا، میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے تمہیں کہ تم یہ ایسا لگا پیغام لے کے آئے کیوں؟ ہمارے ایمان تو اتنے سستے نہیں ہیں جو پیسوں سے بک جائیں یا جیلوں کی سختیاں دے کے ہم ہمت توڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہمت ہے، یہ جو طاقت ہر احمدی میں، ہم میں ہی نہیں صرف، اور بھی ہزاروں اسیران رائے مولا ہیں. اور حضرت صاحب نے جو ان کے لیے دعائیں کی ہوئی ہیں، اصل بات یہ تھی کہ اسیران کے لیے جو حضور دعائیں کرتے تھے، حضور کے اتنے پیارے جواب آتے تھے، وہی ہمت کو جمع رکھتے تھے. آج دیکھیں ابھی جو واقعہ ہوا ہے لاہور میں، اور جو ہمارے سندھ میں واقعات ہو رہے ہیں، کراچی میں ہو رہے ہیں، یا بیرونی ملک میں بنگلہ دیش میں ہیں، انڈونیشیا میں ہیں، دردناک واقعات ہیں. لیکن کسی جگہ بھی کسی احمدی کی ہمت دم نہیں توڑتی، بلکہ وہ دن بدن جوان ہوتی ہے اور عزم پختہ ہوتے ہیں. اور ہر زبان حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں یہی کہتی ہے، محمود کر کے چھوڑیں گے ہم حق کو آشکار، روئے زمین کو خواہ ہلانا پڑے ہمیں. تو یہ ہمت ہے. حافظ صاحب پروگرام کا بس اینڈ کرتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 24 نومبر 1979 کے میں بھی اس خلق کا ذکر کیا، اور والدین کو مخاطب کر کے یہ زیادہ تر خطبے کا حصہ تھا. میں اس کا ایک اقتباس آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. حضرت خلیفۃ المسیح رابع فرماتے ہیں، آخر پر 5ویں بات جو میں نے آج کے خطاب کے لیے چنی ہے وہ مضبوط عزم اور ہمت ہے. مضبوط عزم اور ہمت اور نرم دلی اکٹھے رہ سکتے ہیں. اگر یہ اکٹھے نہ ہوں تو ایسا انسان کمزور تو ہوگا، با اخلاق نہیں ہوگا. بچپن سے یہ خلق پیدا کرنا چاہیے کہ ہم نے شکست نہیں کھانی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ جو فکرہ ہے، یہ ایک عظیم الشان فکرہ ہے جو آپ کے اس عظیم خلق پر روشنی ڈالتا ہے. میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں. بہت ہی بلند تعلیم ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عظیم خلق پر روشنی ڈالنے والا بہت ہی پیارا فکرہ ہے کہ میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں. پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وابستہ ہونے والوں کی سرشت میں بھی ہرگز ناکامی کا خمیر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ عزم اور ہمت بچپن ہی سے پیدا کیے جائیں تو پیدا ہوتے ہیں. اور ناظرین اس پروگرام کا اینڈ کرتے ہیں. آپ کے فیڈ بیکس کا ہمیں انتظار رہے گا. اس کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں جو اس وقت اسکرین پہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، pakistan@mta.tv. میں ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، pakistan@mta.tv. اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ خلق ہماری زندگی میں بھی پیدا کر دے اور ہمارا جو عزم ہے اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا چلا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.